تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندے کو جو متقی ہے، غنی ہے اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہتا ہے. نمایاں ہونے کا اسے شوق نہیں ہے بلکہ چھپ کے زندگی گزارنے کی آرزو رکھتا ہے. اور متقی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے. اور غنی ہے، اللہ نے اس کو جو عطا کیا ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے. تین صفتیں جس بندے میں ہیں، متقی ہے، غنی ہے اور مخفی رہنے کا بھی مزاج ہے، یعنی لوگوں سے چھپ کر رہنے کا مزاج ہے، اس کی عادت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بندہ ہے جسے رب ہو کر پیار کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. تو اپنے زندگی گزارو تقوی کے نور سے، زندگی گزارو خلق خدا کو بانٹتے ہوئے بسر کرو. جو تم کو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے بانٹتے رہا کرو لوگوں میں. اور تیسری خوبی کہ لوگوں میں نمایاں ہونے کا. آج کل تو جب سے یہ سیلفی آئی ہے یہ شوق تو عام ہو گیا ہے نا. آج تو حج بھی کیش ہو رہے ہیں، عمرے بھی کیش ہو رہے ہیں، طواف بھی کیش ہوتے ہیں، نمازیں بھی کیش ہوتی ہیں، سجدے بھی کیش ہوتے ہیں. اور انتہا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جو حاضری بادب حاضری تھی آج کل وہ بھی کیش ہو گئی. تو اس نے نمائش کے شوق کو آسمان پر پہنچا دیا. آج کل جو حرم میں جاتا ہے، مکہ جاتا ہے، مدینہ جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی کام بھی کرتا ہے فوراً سیلفی لی اور نیٹ پہ چڑھا دیا. لیکن اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو چھپ کر رہتا ہے، جو پوشیدہ رہتا ہے. نمایاں رہنا اس میں بہت زیادہ آفتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا کہ عافیت تنہائی میں ہے. تو لوگوں سے چھپ کر جتنی زندگی گزرے، بالخصوص جو آپ کے اعمال ہیں وہ لوگوں سے چھپ کر کیے جائیں سوائے فرائض کے. جو فرض عبادت ہے وہ لوگوں کے سامنے کی جائے اور جو باقی عبادت ہے وہ چھپ کر کی جائے. تو جو نیک عمل آپ کرتے ہیں وہ اس طرح کریں کہ اس کو چھپ کر کریں، کسی کو اس کو پتہ نہ ہو سوائے آپ کی، اور رب کے علاوہ کسی کو اس عمل کا پتہ نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.